الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سنت کی حفاظت یعنی نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل اور سنت کے آداب کے بارے میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کثرت کے ساتھ احادیث ہیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ، سارے کے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، لیکن وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ قیلا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، کون انکار کرنے والا ہے؟ تو ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میرا انکار کیا، اور جو انکار کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر ساری امت رسول اللہ علیہ السلام کی جنت میں جائے گی، لیکن جو آپ نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے ہیں آپ کی احادیث کے اندر یا آپ کے اقوال و افعال کے اندر، وہ جنت میں دخول سے محروم رہیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں سونے کے آداب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کو اہل خانہ سمیت جل گیا، یعنی گھر بھی جل گیا اور گھر کے اندر رہنے والے بھی سارے کے سارے جل کے مر گئے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ان لوگوں کے بارے میں عرض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذہ النار عدو لکم، بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو آگ کو بجھا دیا کرو۔ آج سردیاں ہیں، آج کل ہم بھی ہیٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ حدیث ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سونے سے پہلے آگ وغیرہ جو ہم پاس جلاتے ہیں اپنے کمرے کو گرم کرنے کے لیے، اس کو بجھا دینا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں، لیکن اس میں ہم ان کے اوپر اگر عمل کریں گے تو اس میں ہماری زندگی کی ہی حفاظت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت دیکھیے، ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور مکڑیاں اور پروانے اس میں گرنا شروع ہو گئے۔ یعنی جب آگ جلائی جاتی ہے تو حرارت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جو پروانے ہوتے ہیں وہ اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کی طرح ہوں جو آگ جلاتا ہے اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے پروانے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آگ جلانے والا بندہ ان کو آگ سے دور کرتا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر جاتے ہو۔ یعنی یہ امت کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ میں تمہیں یعنی ارشادات کی روشنی میں، عمل کی صورت میں میں تمہارے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکل نکل کر جاتے ہو۔ آخری حدیث مبارکہ ہے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت کس درجہ تک کی۔ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ یقول عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو خدا کی قسم میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی حضور کی اتباع کے اندر اگر حجر اسود کو بھی بوسہ دیا جا رہا ہے تو وہ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی حفاظت اور سنت کے ساتھ چمٹے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔